محرم کی فضیلت و قافلہ کربلا کی داستان۔ محرم اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے۔ اسے محرم الحرام بھی کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کو انتہائی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے یہ احترام جاری رکھا۔ اس مہینے میں جنگ و جدل ممنوع ہے۔ اسی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کہتے ہیں۔ اس مہینے میں نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے جس میں حق و باطل کی وہ تاریخی جنگ لڑی گئی جو رہتی دنیا تک آزادی و حریت کے متوالوں کے لیے ظلم و جبر سے مقابلے کی راہ دکھاتی رہے گی۔ حق و باطل کے اس معرکے میں ایک طرف نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام تھے تو دوسری طرف ظالم و جابر حکمران یزید تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کی مکمل تاریخ، قافلہ حسینی کی داستان اور یزید کے انجام کے بارے میں بتائیں گے۔ سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا۔ کربلا کے میدان میں ہونے والی حق و باطل کی جنگ میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لازوال ہیں۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ کے کچھ افراد سلمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین علیہ السلام کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے جن میں ان کو کوفہ بلایا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و آباد رکھ۔ حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب و اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا، میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا، ہم آپ پر جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ یزید کی بیعت کا مطلب تھا اس کے تمام اقدامات کی توثیق جس کا دین اسلام متحمل نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنے خاندان کے کچھ افراد جن میں بچے بھی شامل تھے اور چند اصحاب تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا کوفہ کی جانب سفر اہل کوفہ کی دعوت پر تھا اور آپ علیہ السلام کا یزیدی فوج سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وادی تنیم سے سفر کر کے جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ وادی صفا پر پہنچا تو مشہور شاعر فرزوق آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرزوق شاعر سے پوچھا، کوفہ اور کوفہ والوں کی کچھ خبر ہے تو مجھے دو، جس پر شاعر نے کہا، کوفیوں کے دل آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب میدان کربلا پہنچا تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اس علاقے میں آباد بنو اسد کے قبیلے کے سرکردہ افراد کو بلا کر ان سے زمین کربلا خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا 60 درہم میں خریدی۔ زمین کربلا کی خریداری یہ ثابت کرتی ہے امام حسین علیہ السلام کسی غاصب زمین پر دفن ہونا نہیں چاہتے تھے۔ وہاں حر بن یزید ریاحی کوفہ کے ایک بہادر اور دلیر سپہ سالار تھے۔ جب کوفہ کے گورنر عبداللہ بن زیاد کو یہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام عراق پہنچ چکے ہیں تو اس نے حر کو 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ امام عالی مقام کے راستے میں بھیج دیا تاکہ آپ کا راستہ روکیں۔ صبح عاشور حر نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی فوج امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پر ہے تو وہ یزیدی لشکر سے نکل کر لشکر حسینی میں شامل ہو گیا اور شجاعت اور بہادری سے لڑتے ہوئے امام عالی مقام کے مشن پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ جس دن 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا، تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ 7 محرم الحرام کی شام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم پر حضرت عباس اپنے چند افراد کے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر لائے تھے، لیکن آج 10 محرم کو فوج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ شمر ملعون راستے میں حائل تھا۔ پیاسے بچوں کی ڈوبتی چیخیں اور سسکیاں ماحول کو پر آشوب بنا رہی تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈھال تھیں۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ ان بچوں نے بھی مگر بہادری کی مثال قائم کر کے ننھے علی اصغر نے نیزے کے سر پر خود کو رکھ کر اسلام کو سر بلند رکھا۔
میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو آپ علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر سے ٹکرائے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، پھر قبیلہ کندہ کا ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور سواری سے زمین پر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد شمر ذی الجشون اپنے 10 آدمی ساتھ لے کر آپ علیہ السلام کی طرف بڑھا اور آپ علیہ السلام کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اب ہم یزید کے انجام کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ کی مختلف کتب میں اس کا دردناک انجام بتایا گیا ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہا۔ آج شہدائے کربلا کی یاد مناتے وقت اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ دین محمدی کی بقا اور سلامتی کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آپس کے اختلافات کو ختم کر کے حق و صداقت کے پرچم کو بلند رکھیں گے، جن کے متعلق شہنشاہ ولایت حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے کلام میں یہ الفاظ فرمائے: شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔